بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 6 پہلا حصہ لیتے ہیں جس میں فجر کی اذان اور اقامت اور وضو کے بعد کی دعا یہ لیں گے۔ گرامر میں 3 اور حروف کو لیں گے ہم اور کچھ نکات تعلیم بھی۔ سبق نمبر 6 کے ساتھ ساتھ یعنی اس کے ختم تک آپ 63 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں 23,266 بار آئے۔ ماشاءاللہ دیٹس اے لاٹ۔ 7 ہوم ورک مت بھولیے، 2 تلاوت کے یعنی چلتے پھرتے کم از کم 5 منٹ تلاوت کرنا اور قرآن کا مصحف دیکھ کر کم از کم 5 منٹ تلاوت کرنا، اور 2 اسٹڈی کے اس کتاب کو اسٹڈی کرنا کم از کم 5 منٹ، اور اسی طرح ووکیبلری شیٹ سے اسٹڈی کرنا، اور ایک سننے کا MP3 میں اس کا پورا 1 گھنٹے میں سورہ لفظی ترجمہ اور ساری گرامر ہے 1 گھنٹے کا ہی۔ اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا، اپنے دن بھر میں آپ 1000 چیزیں باتیں کرتے ہیں تو کم از کم ایک جملہ کسی سے پوچھئے، بھائی وہ الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں یا آپ سنائیے وغیرہ، تو ساتھی سے بات کیجیے اور نماز میں مختلف صورتیں پڑھیے، اور 2 دعائیں مت بھولیے۔ کیا؟ ایک رب زدنی علما، اور دوسرے اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کہ اللہ ہم سب کو قرآن مل کر سیکھنے سکھانے کی توفیق دے۔ سب سے اہم ووکیبلری شیٹ ہے، ووکیبلری پاکٹ بک ہے جو آپ کو جیب میں رکھنا ہے اور بار بار اس کو نکالتے دیکھتے رکھنا ہے۔ تو اب ہم لیتے ہیں فجر کی اذان۔ فجر کی اذان اصل میں ہم نے جنرل اذان لے لی تھی اس سے پہلے۔ فجر کی اذان میں کیا ہوتا ہے؟ حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ کیا کہا جاتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ تو اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اب ہم۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ الصلاۃ اس سے پہلے آ گیا، الصلاۃ یعنی نماز، خیر بہتر ہے، خیر بہتر ہے، خیر ہے بہتر ہے، آپ خیریت سے ہیں، آپ بہتر ہیں، مطلب خیر یعنی بہتر ہے۔ من النوم، نوم کا مطلب ہے نیند، من النوم نیند سے۔ من تو آپ نے سیکھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان، شیطان سے، تو من کا مطلب ہے سے، من النوم نیند سے، تو خیر من النوم بہتر ہے نیند سے، نماز بہتر ہے نیند سے۔ نیند موت کے برابر ہے اور نماز اصلی زندگی ہے۔ نماز اللہ کی پکار ہے اور نیند ہمارے نفس کی پکار۔ نیند جسم کے لیے راحت ہے اور نماز روح کے لیے راحت ہے۔ نیند جسم کے لیے راحت ہے، مگر یاد رہے کہ صبح فجر کے وقت کا سونا جسم کے لیے راحت نہیں بلکہ نقصان دہ ہے۔ اکثر دل و دماغ پر بیماری کا حملہ صبح کے وقت ہی میں ہوتا ہے۔ صبح کے وقت جو فضا میں تازگی ہوتی ہے وہ جسم کے لیے بہترین دوا ہے۔ چلیے ترجمہ کیجئے۔ الصلاۃ نماز، خیر بہتر ہے، من النوم نیند سے، پھر سے الصلاۃ نماز، خیر بہتر ہے، خیر بہتر ہے، خیر بہتر ہے، من النوم نیند سے، من النوم نیند سے، من النوم نیند سے، الصلاۃ خیر من النوم نماز بہتر ہے نیند سے۔ علم۔ alright، جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو اذان کے کلمات دہرائے جائیں، لیکن حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 بار کہا جائے گا۔ تو کیا مطلب ہے قد قامت الصلاۃ؟ البتہ، آلریڈی، تحقیق، کھڑی ہو گئی نماز۔ قد کا مطلب ہے البتہ، یہ کلاسیکل اردو ہے، یعنی اس کا مطلب ہے آلریڈی، ایمفیسس میں، ہو چکا۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ گاڑی چلی گئی، ایک یہ ہے، گاڑی جا چکی یعنی ختم، چیپٹر کلوز ہو گیا۔ وہ ایمفیسس کرنے کے لیے، تاکید میں یا تاکید کرنے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے، تو قد یعنی ہو چکا، آلریڈی۔ قامت کھڑی ہو گئی، کیا؟ الصلاۃ نماز۔ قد قامت الصلاۃ نماز کھڑی ہو گئی۔ ویسے قد کا لفظ قرآن میں 400 سے زیادہ بار آیا ہے، بہت اہم ہے۔ اذان اس بات کا اعلان ہے کہ لوگ نماز کے لیے مسجد میں آئیں، اپنے گھروں سے مسجد میں بلانے کے لیے اذان ہے۔ اور جب لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں، نماز کا انتظار کر رہے ہوں، تو اقامت نماز کے شروع ہونے کا اعلان ہے، اس لیے اس میں کہا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ۔ تو ذرا ترجمہ کیجئے۔ قد یعنی آلریڈی، چونکہ البتہ کلاسیکل اردو ہے اور آلریڈی انفارچونیٹلی انگلش جو ہے اردو میں آ چکی ہے،
تو آپ آلریڈی کہہ سکتے ہیں قد آلریڈی قامت کھڑی ہو گئی الصلاۃ نماز. پھر سے قد آلریڈی قامت کھڑی ہو گئی الصلاۃ نماز. قد قامت الصلاۃ آلریڈی کھڑی ہو گئی نماز. علم. آلرائٹ. وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار یہ لیتے ہیں اب ہم. وضو سے پہلے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے. بہت سمپل ہے. البتہ وضو کے بعد ایک دعا ہے جس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے. کون سی دعا ہے یہ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو اس دعا کو اب ہم لیتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ تو آپ نے سیکھ لیا. اشہد یعنی میں گواہی دیتا ہوں. اشہد میں گواہی دیتا ہوں. اشہد میں گواہی دیتا ہوں. ان لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود سوائے اللہ کے. علم. اوکے، اس کی تشریح تو اس سے پہلے گزر چکی اذان میں. بہرحال لا الہ الا اللہ کو یاد رکھیے اور موت کو بھی یاد رکھیے. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور یہاں بھی وضو کے بعد یہ دعا ہے اور اس میں بھی ذکر ہے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص موت کے قریب اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی اس کے سامنے پڑھتے رہا کرو تاکہ وہ پڑھے. ہم نے آپ کو اس سے پہلے ایمرجنسی ڈاکٹر کی بھی بات بتائی تھی کہ اپنی سروس کے دوران اس نے شاید 10-12 لوگوں کو مرتے دیکھا، لیکن ان میں سے صرف 1-2 لوگوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا. تو لا الہ الا اللہ بہت اہم ہے. تو جب بھی میں اپنے آپ کو بھی ریمائنڈ کر رہا ہوں، جب بھی ہم پڑھیں تو پورے احساس کے ساتھ اہمیت دیتے ہوئے دل کی گہرائی سے اس کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے ہم کو. ٹھیک ہے. وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کا. وحدہ، وہ اکیلا ہے. واحد، احد، توحید، یہ سب اسی مادے سے نکلے ہیں. وحدہ، وہ اکیلا ہے. لا نہیں، شریک یعنی پارٹنر. شریک کی جمع ہے شرکا. شریک کی جمع کیا ہے؟ شرکا. شریک کی جمع شرکا. لا شریک اردو میں اور بھی الفاظ ہیں، عربی میں بھی ہیں. شرک، مشرک، شرکا شریک اسی مادے سے بنے ہیں. شریک یعنی حصے دار، پارٹنر. لا شریک، کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے. لہو، اس کا یا اس کے لیے. وحدہ لا شریک لہو، وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کا. دیکھیے اس کی وحدانیت کا پھر سے 2 بار دوسرے الفاظ میں اقرار ہے یہاں پر. یعنی پہلے ہی ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، پہلے کر دیا نا. پھر وحدہ دوسرا، پھر لا شریک لہ تیسرا. 3 بار. کیوں؟ دراصل اس میں شرک سے مکمل بیزاری، کٹ آف کا اعلان ہے، ورنہ نجات ہی مشکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. تو شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پوری طرح برات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ میں بالکل آپ ہی کو معبود مانتا ہوں، آپ ہی کو الہ مانتا ہوں، ضرورت پورا کرنے والا مانتا ہوں، آپ ہی کی اطاعت کی جائے ایسا مانتا ہوں وغیرہ. چلیے پریکٹس کیجئے. وحدہ، وہ اکیلا ہے. لا شریکا، نہیں کوئی شریک. لہو، اس کا. وحدہ، وہ اکیلا ہے. وحدہ، وہ اکیلا ہے. لا شریک، نہیں کوئی شریک. لہو، اس کا. وحدہ لا شریک لہو، وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کا. علم. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وَأَشْهَدُ، یہ تو ہم نے سیکھا، اور میں گواہی دیتا ہوں. اَنَّ بھی سیکھا ہم نے. ان کا مطلب کہ، اَنَّ کا مطلب کہ، محمدًا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبدہ، عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام. تو عبدہ اس کے بندے. ٹھیک ہے.
ورسولہ، وا کا مطلب اور. بائی دا وے عبد کی جمع کیا ہے؟ عباد. عبداللہ عباد اللہ. تشہد میں آتا ہے والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. عبداللہ کی جمع عباد اللہ. تو عبد کی جمع عباد. کیا ہے جمع عبد کی؟ عباد. عبد کی جمع عباد. عبدہ اس کے بندے، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں. ہم نے سیکھا رسول کی جمع کیا ہے؟ رسل. چلیے کیا پیغام ہے یہاں پر؟ اس سے پہلے تو ہم نے سیکھا اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ. یہاں پر دو الفاظ زیادہ ہیں، عبدہ و رسولہ. ایک ایک لفظ کو دعا ہو یا ذکر ہو اور خاص کر قرآن ہو تو ایک ایک لفظ پر دھیان دینا چاہیے ہم کو، کیونکہ ہر ایک میں ایک خاص پیغام چھپا ہوا ہے. یہاں پر عبدہ و رسولہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ پچھلی امتوں نے نیک لوگوں کو ان کے زبردست کارناموں کی وجہ سے ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا یا خدائی میں شریک بنا دیا. یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مرتبے کو بیان فرما کر اور اس پر ہر مومن سے روزانہ ہر وضو کے بعد شہادت دلوا کر اور نماز میں بھی شہادت دلوا کر اس امت میں شرک کے دروازے کو بند کیا گیا ہے. ہم سب کو اچھا عبدہ کیوں ہے یہاں پر؟ اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام. دراصل ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے اور اس دنیا کی ہر چیز کو، اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین بندے، سب سے بہترین عبد ہیں اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، بہترین ماڈل ہیں، بہترین نمونہ ہیں. چلیے ترجمہ کیجئے. وَأَشْهَدُ اور میں گواہی دیتا ہوں أَنَّ کہ محمدًا عبدہ اس کے بندے ہیں، عبدہ اس کے بندے ہیں، عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رسول ہیں. ماشاءاللہ. علم آخری ٹکڑا ہے اس کا. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے اور خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے. اللہم کا مطلب ہے اے اللہ. اللہم اے اللہ. اجعلنی دو ٹکڑے ہیں. اجعل بنا دے، اجعل بنا دے. اللہ تعالیٰ کو ہم حکم نہیں دے رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں. بنا دے نی مجھے، جیسے ربی زدنی ہے نا، زیادہ کر مجھ کو علم میں، ویسے اجعل بنا دے نی مجھے. من التوابین، من کا مطلب ہے سے، توابین میں سے. کیا مطلب توابین؟ تابہ کا مطلب ہے پلٹا، تائب کا مطلب ہے پلٹنے والا، تواب یعنی بار بار پلٹنے والا. اللہ تعالیٰ تواب ہے اور بندہ بھی بندے کو تواب ہونا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ تواب ہے یعنی بندے کی طرف پلٹتا ہے، بار بار اس کی توبہ قبول کرتا ہے. اور ہم کو تواب ہونا چاہیے، خوب توبہ کرنا چاہیے، بار بار توبہ کرنا چاہیے. کیوں کہ ہم بار بار غلطیاں کرتے ہیں، نہیں کرنے کے کام کرتے ہیں یا کرنے کے کام صحیح طور سے نہیں کرتے. اس لیے شدید ضرورت ہے کہ ہم بار بار توبہ کریں. توبہ کی شرائط کیا ہے؟ کہ انسان غلط کام کرنے سے رک جائے، غلطی پر شرمندگی ہو، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے اور جن کا حق مارا ہے ان کو وہ حق لوٹا دے. تو چلیے ترجمہ کیجئے. اللہم اے اللہ اجعلنی بنا دے مجھے من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے. پھر سے اللہم اے اللہ اجعلنی بنا دے مجھے، اجعلنی بنا دے مجھے، اجعلنی بنا دے مجھے من التوابین خوب توبہ کرنے والوں سے، من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے. اللہم اجعلنی من التوابین. اے اللہ بنا دے توبہ کرنے والوں میں سے. ماشاءاللہ. آخری ٹکڑا اس کا وجعلنی من المتطہرین، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے. وجعل یعنی اور، وا کا مطلب اور، اجعل بنا دے، دونوں کو ملائیں گے تو وجعل اور بنا دے نی مجھ کو.
من یعنی سے, المتطہرین, طہارت, طہور, یہ الفاظ بھی ایسے نکلے. متطہرین, خوب پاک صاف رہنے والے, پاک صاف رہنے والے. کیسے پاک صاف رہنے والے؟ پاکی سے مراد لباس کی پاکی, مکان کی پاکی, جگہ کی پاکی, ظاہری پاکیاں اور باطنی اندر کی پاکی, یعنی عقیدے کی پاکی, خیالات کی پاکی, ہر قسم کی پاکی اے اللہ مجھے نصیب کر. چلیے پریکٹس کیجئے. وَاجْعَلْنِي, اور بنا دے مجھے, مِنَ الْمُتَطَہِّرِينَ, پاک صاف رہنے والوں میں سے. وَاجْعَلْنِي, اور بنا دے مجھے, من المتطہرین, پاک صاف رہنے والوں میں سے. ماشاءاللہ. علم. الحمدللہ. یاد رکھیے ووکیبلری شیٹ کو ہمیشہ ساتھ رکھیے. اب ہم لیتے ہیں ایک بریک, اس کے بعد ہم پڑھیں گے گرامر. جزاکم اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum